نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 59 سے 65 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ آیت 59: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ آیت 60۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے کہ نمازیں ضائع کر بیٹھے اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر یہ عنقریب نقصان سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عملوں میں لگا رہا، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 59 اور 60 کا۔ تفسیر: آیت 59: نالائق اولاد کا بیان۔ اوپر انبیاء کا اور ان کے ماننے والے سعادت مند گروہ کا بیان تھا جو اللہ کے احکام و حدود قائم رکھتے ہیں، فرائض بجا لاتے ہیں اور ممنوعات سے بچتے رہتے ہیں۔ اب ان نالائق اولاد کا بیان ہے جو اپنے بزرگوں کے سراسر متضاد ہیں، یعنی ان انبیاء کے نیک گروہ کے بعد دوسرے لوگ پیدا ہوئے جن کی نالائقی کا یہ عالم ہے کہ نماز ہی ضائع کر بیٹھے، پھر جب دین کا ستون اس کی روح اور بہترین عمل ہی کھو بیٹھے تو دوسرے عملوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ تمام فرائض و واجبات ترک کر بیٹھے اور خواہشوں پر اور دنیوی لذتوں پر ٹوٹ پڑے، دنیوی زندگی پر مگن اور اس سے پورے مطمئن ہو گئے۔ یہ عنقریب قیامت کے دن نقصان سے دوچار ہوں گے۔ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے نمازوں کا وقت سے بے وقت سستی و کاہلی سے ادا کرنا نیز مطلق ترک دونوں باتیں مراد ہیں، کیونکہ نماز کا تارک کافر اور بے وقت و کاہلی سے پڑھنے والا منافق ہے، اور دونوں کا ماں قریب ہی ہے۔ اللہم حفظنا منہم۔ چننا سچی توبہ تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ آیت 60: ہاں، جو نماز ضائع کرنے سے اور شہوت پرستی سے رک گیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اس کا انجام اچھا کرے گا اور اسے نعمت والی جنت کا وارث بنا دے گا، کیونکہ سچی توبہ تمام پہلے گناہوں کا استئصال کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انسان ایک معصوم شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے توبہ کر لینے کے بعد ان کی نیکیوں کے صلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی کہ ان کا پہلے گناہوں سے مقابلہ کیا جائے اور بعد والی نیکیاں ان بدیوں کے مقابلے میں لا کر برباد کر دی جائیں، کیونکہ وہ بدیاں باطل ہو گئیں اور بھلا دی گئیں، اور کریم کے لطف و کرم اور حلیم کے تحمل سے وہ سب یوں ہی ختم کر دی گئیں۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ آیت 61: لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا آیت 62۔ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا آیت 63۔ ترجمہ، یعنی ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا مہربان اللہ نے غائبانہ اپنے بندوں سے وعدہ فرما لیا ہے، یقین مانو اس کا وعدہ پورا ہی ہونے والا ہے، جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی، اور انہیں وہاں صبح و شام کھانا بھی ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 61 سے 63 کا۔ تفسیر، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، یعنی جن جنتوں میں گناہوں سے توبہ کرنے والے جائیں گے وہ ہمیشگی والی سدا بہار جنتیں ہیں، جن کا مہربان پروردگار نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی جنت پر ایمان لانا چونکہ غائبانہ تھا اور اللہ نے ان کا بندوں سے وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اس پر ایمان لانے والے انہی جنتوں میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ کمال یقین اور زور ایمان سے ان پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا اور نہ وعدے میں رد و بدل کرتا ہے۔ گویا جنت کے حصول و ثبوت کے لیے یہ جملہ تاکیدی ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ مزمل کی آیت 18، اللہ کا وعدہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔ ماتیہ یعنی آنے والا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو تمہارے پاس آ گئی تو تم بھی اس کے پاس آ گئے۔ عربی محاورہ ہے کہ مجھ پر 50 سال آ گئے اور میں 50 سال کے پاس آ گیا، دونوں جملے ہم معنی ہیں۔ آیت 62، جنتوں میں بیہودہ کلام نہیں، یعنی ان جنتوں میں بیہودہ اور بے معنی کلام نہیں، جیسے دنیا میں لوگ بیہودہ اور لغو باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بحر سلام کے، یعنی سلام ہی سلام کی آوازیں سنائی دیں گی، چاروں طرف سلامتیاں اور مبارکبادیاں گونجتی ہوں گی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ واقعہ کی آیت 25-26 میں، لوگ اس میں بیہودہ اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، بحر سلام ہی سلام کے۔ جنت میں رزق ملے گا، پھر فرمایا کہ انہیں جنت میں صبح و شام رزق ملے گا، مطلب یہ کہ صبح و شام جیسے وقتوں میں روزی ملے گی۔ یہ بات نہیں کہ وہاں دن رات ہوں گے، البتہ اوقات ضرور ہوں گے جو آتے جاتے رہیں گے، جن کا آنا جانا انوار و تجلیات سے پہچان لیا جائے گا، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے، نہ انہیں وہاں تھوک آئے گا، نہ بلغم اور نہ پیشاب پخانہ۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی اور پسینہ مشک ہوگا۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ان کا اس غضب کا حسن ہوگا کہ گوشت کے اندر سے پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ نہ وہاں اختلاف آرا ہوگا اور نہ کوئی کسی سے بغض رکھے گا۔ ان سب کے دل ایک ہی شخص کے دل جیسے ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ آیت 63، جنت کے وارث پارسا ہوں گے، یعنی اس جنت کے وارث جس کا حلیہ ہم نے ان بڑی بڑی خوبیوں سے بیان کیا ہے، ہم اپنے پارسا بندوں کو بنائیں گے۔ پارسا وہ ہیں جو دکھ اور سکھ ہر حال میں اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 10 و 11 فرمایا، جن میں مذکورہ بالا خوبیاں پائی جاتی ہیں وہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رب جلنی من ورثتی جنت النعیم، آمین۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، آیت 64۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ، آیت 65۔ ترجمہ، ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، ہمارے آگے کی، پیچھے کی اور درمیان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے، آپ اسی کی عبادت کریں
اور اسی کی عبادت پر جم جائیں۔ کیا آپ کسی کو اس کے برابر کا جانتے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ آیت 64 اور 65 کا تفسیر۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب مل گیا۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا آنا رک گیا، جس سے آپ کو بڑا ملال ہوا۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے نہ آنے کا یہ عذر بیان کیا کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے۔ اللہ آپ کو بھولا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں، یعنی آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ نے جو چیز حلال فرما دی وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام فرما دی وہی حرام ہے، اور جس سے خاموش ہو گیا وہ معاف ہے۔ لہٰذا اللہ سے اس کی معافی قبول کر لو، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، آیت 65، یعنی اللہ تمام کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ وہ کائنات میں حسب منشاء تصرف پر قادر ہے، اور اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ اسی کی عبادت پر جمے رہیں۔ اس کی کائنات کی نہ کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی تشبیہ، نہ اس کے سوا کوئی اور اس لائق ہے کہ اس کو رحمان کہہ کر پکارا جائے۔ انتہائی رحم و محبت والا تو بس وہی ہے، جل جلالہ و امن والہ۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 59 سے 65 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔